وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم معه اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے متعلق مسائل انشاءاللہ اور احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی نمازوں کا قبول ہونا پسند ہو تو چاہیے کہ تمہارے علماء تمہاری امامت کریں کہ وہ تمہارے واسطے اور سفیر ہیں تمہارے اور تمہارے رب عز و جل کے درمیان۔ حاکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں خوش آئے کہ خدا تمہاری نماز قبول فرمائے تو چاہیے کہ تمہارے بہتر تمہاری امامت کریں کہ وہ تمہارے سفیر ہیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان۔ ایک اور روایت امام احمد اور ابن ماجہ حضرت سلامہ بنت الحر رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی علامت سے ہے کہ باہم اہل مسجد امامت کو ایک دوسرے پر ڈالیں گے، یعنی کوئی امام نہیں پائیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آپ امامت کر لیں، آپ امامت کر لیں۔ کسی کو امام نہیں پائیں گے کہ ان کو نماز پڑھا دے، یعنی کسی میں امامت کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے۔ امام ترمذی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی نماز کانوں سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی ان کو ان کی نمازوں کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ پہلا شخص بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس آئے، دوسرا شخص وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اور تیسرا کسی گروہ کا وہ امام کہ لوگ اس کی امامت سے کراہت کرتے ہوں شرعی قباحت کی وجہ سے۔ امام بخاری و امام مسلم وغیرہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کہ ان میں بیمار اور کمزور اور بوڑھا ہوتا ہے، اور جب اپنی پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے، یعنی جب اکیلا نماز پڑھے تب چاہے اتنی لمبی پڑھے۔ امام مالک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مقتدی امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے۔ تو محدثین کرام سے منقول ہے کہ شارح صحیح مسلم امام اجل حضرت ابو زکریا امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کی سماعت کے لیے، حدیث شریف کی روایت کے لیے ایک بڑے مشہور محدث شخص کے پاس دمشق تشریف لے گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر وہ استاذ جو تھے پردہ ڈال کر پڑھاتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرصے تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا لیکن کبھی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جب ایک عرصہ گزرا اور اس محدث نے دیکھا کہ امام نووی میں واقعی علم حدیث کی طلب صادق ہے تو اس محدث نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ جب پردہ ہٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس محدث کا منہ گدھے کا سا ہے۔ انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ صاحبزادے نماز میں امام پر سبقت کرنے سے ڈرو، نماز میں امام سے آگے بڑھنے سے بچو، کیونکہ جب یہ حدیث شریف مجھ کو پہنچی کہ جو شخص جو مقتدی امام کے آگے آگے سر اٹھاتا ہے
تو کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ تو میں نے اس کو مستبعد جانا، یعنی میں نے یہ گمان کیا کہ امام پر سبقت کرنے سے گدھے جیسا منہ ہو جانا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں نے ایک دفعہ قصداً جان بوجھ کر امام پر سبقت کی تو میرا چہرہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ مسئلہ، امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو طہارت اور نماز کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، اگرچہ باقی علوم میں پوری مہارت نہ رکھتا ہو، بشرطے کہ اتنا قرآن یاد ہو کہ بطور مستون اور صحیح پڑھتا ہو، یعنی حروف اس کے مخارج سے صحیح طور پر ادا کرتا ہو، اور مذہب و عقیدے کی خرابی نہ رکھتا ہو، اور فواحش و خلاف شریعت کاموں کے ارتکاب سے بچتا ہو۔ اس کے بعد وہ شخص امامت کا زیادہ حقدار ہے جو تجوید یعنی قرات کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ اگر چند اشخاص مسائل طہارت و نماز کی معلومات اور تجوید کی مہارت میں یکساں ہوں تو وہ شخص امامت کا زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی ہو، یعنی حرام تو حرام بلکہ شبہات سے بچتا ہو، پھر جو عمر میں زیادہ ہو، یعنی جس کو اسلام میں زیادہ زمانہ گزرا، پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، پھر زیادہ وجاہت والا یعنی تہجد گزار کہ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر زیادہ خوبصورت، پھر زیادہ حسب والا یعنی سلسلے خاندان میں جس کو شرف حاصل ہو، پھر زیادہ نسب والا یعنی سلسلے خاندان کی شرافت میں جس کا گھرانہ زیادہ معزز اور شریف ہو، پھر زیادہ صاحب مال کیونکہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی، اور احکام شریعت کی بجا آوری میں وہ کسی سے مرعوب اور خائف نہیں ہوگا بلکہ مسائل بیان کر دے گا بلا خوف لومۃ لائم، پھر زیادہ عزت والا یعنی اس کی دیانتداری، پرخلوص خدمات اور دیگر اخلاقی محاسن کی وجہ سے قوم جس کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہو اور عزت کرتی ہو، پھر جس کے کپڑے زیادہ ستھرے ہوں یعنی صاف اور ستھرا رہتا ہو۔ الغرض، چند اشخاص مساوی صلاحیت کے ہوں تو ان میں جو شرعی ترجیح رکھتا ہو وہ زیادہ حقدار امامت ہے، اور اگر ترجیح نہ ہو تو قرعہ ڈالا جائے اور جس کا نام کا قرعہ نکلے وہ امامت کرے، یا ان میں سے جن کو جماعت منتخب کرے وہ امام ہو، اور اگر جماعت میں اختلاف ہو تو جس طرف زیادہ لوگ ہوں وہ امام بنے، اور اگر جماعت نے غیر اولا شخص کو امام بنایا تو برا کیا مگر گناہگار نہیں ہوئے۔ مسئلہ، امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو سنی صحیح العقیدہ، صحیح القرات اور مسائل طہارت و نماز سے اچھی طرح واقف ہو، اور اس میں فسق وغیرہ کوئی ایسی قحبات کی بات نہ ہو کہ جس سے مقتدیوں کو نفرت ہو۔ مسئلہ، ہر جماعت میں سب سے زیادہ مستحق امامت وہی ہے جو ان میں سب سے زیادہ مسائل نماز و طہارت جانتا ہے، اگرچہ اور مسائل میں بنسبت دوسروں کے کم علم ہو، مگر شرط یہ ہے کہ فاسق اور بد مذہب نہ ہو، اور قرآن مجید پڑھنے میں حروف اتنے صحیح ادا کریں کہ نماز میں فساد نہ آنے پائے، اور اگر حروف ایسے غلط ادا کیے کہ نماز فاسد ہوتی ہے تو اس کی امامت جائز نہیں اگرچہ عالم ہو۔ مسئلہ، جس مسجد میں سنی صحیح العقیدہ امام معین ہو، فکس ہو، وہی امام امامت کا زیادہ حقدار ہے، اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم والا اور زیادہ تجوید جاننے والا ہو، لیکن جب امام معین ہو تو وہی زیادہ حقدار ہے۔ اگر مسجد کے معین امام میں فساد کی حد تک غلط قرآن خوانی یا بد مذہبی مثل وہابیت وغیر مقلدی یا فسق ظاہری جیسا کوئی خلل ایسا نہ ہو کہ جس کے باعث اسے امام بنانا شرعاً ممنوع ہو، تو اس مسجد کی امامت کا حقدار وہی شخص ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو اگرچہ وہ معین امام مسجد سے زیادہ علم و فضل رکھتا ہو، مسجد کے معین امام کی اجازت کے بغیر اسے امام بنانا شرعاً ناپسندیدہ اور خلاف حکم حدیث اور خلاف حکم فقہ ہے۔ مسئلہ، کسی شخص کی امامت سے لوگ کسی شرعی وجہ سے شرعی بنیاد پر ناراض ہوں تو اس کا امام بننا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ناراضی کسی شرعی وجہ سے نہیں بلکہ ذاتی مفاد کی وجہ سے ہے، دنیاوی رنجش کی بنا پر غیر شرعی بنیادوں کے اوپر یہ رنجش ہے، عداوت ہے، تو کراہت نہیں بلکہ اگر وہی احق یعنی زیادہ حقدار ہو تو اسی کو امام بنانا چاہیے۔ مسئلہ، نفل نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتے، یعنی جو نفل نماز پڑھنے والا ہے وہ فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء یعنی اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے،
اگرچہ فرض نماز پڑھنے والا فرض کی پچھلی رکعتوں میں قرات نہ کرے، یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ مسئلہ تو ہم نے پہلے بھی وضاح کر دی تھی کہ اگر مثلا کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی اور اب یہ مسجد میں آیا، جماعت ہو رہی ہے، تو اب یہ اقتدا نفل کی نیت سے نہیں کر سکتا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز میں اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہو فرض، اور اس کے بعد آپ کو جماعت میں شامل ہونا ہے، تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی نفل جائز نہیں۔ مغرب میں بھی اسی طریقے سے آپ نفل کی نیت سے نماز نہیں پڑھ سکتے ایک ایسے امام کے پیچھے جو فرض ادا کر رہا ہو، اس لیے کہ 3 رکعت نفل نماز مشروع نہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی ظہر اور عشاء میں آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں نفل کی نیت سے۔ آخری مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، سود خور فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے نماز ناقص اور مکروہ تحریمی ہے۔ اگر سود خور کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز کا اعادہ واجب ہے۔ سود خور شخص کو ہرگز امام نہ بنایا جائے۔ مسئلہ، بے عذر شرعی یعنی بغیر کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے والا فاسق ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والی